دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب علی، عرض یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہہ رہا تھا رمضان کے آخری عشرے میں نے آپ کو اشاروں کے نامے میں کہنا شروع کر دیا، ایک دن مجبور ہو کے، کیونکہ آپ کو تو میرا کہا ہوا ہمیشہ بے وقوفی کی بات لگتی ہے، آپ ماشاءاللہ عقل کل ہیں۔ میں نے کہا یار عید پہ ذرا اس دفعہ چودھری مونس الہی کو ذرا مٹھائی ہے وہ میں کیا تھا ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ بالآخر کیا ضرورت ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ بابر اعوان صاحب، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ میسنجر ہی ہوگا، کہتے تو زرداری صاحب نہیں لیکن ساتھ میں بڑے ایک پرانے جیالے ایک اور اعوان بھائی اپنے کون سے مشتاق اعوان، ارے مشتاق اعوان یا جس بندے کے بعد میں کہتا ہوں جو کونسلر نہ بن سکتا ہو، جو ایم پی اے نہ بن، آپ اس کو لے جا رہے ہیں، دیکھیں ملک مشتاق اعوان کو تو مشتاق اعوان کی میں شیخ القرآن جالا باچو کمال کر رہے ہو۔ یہ دیکھو یہ پہلے اعوان جاٹ بھی نیگوسیشن ہوئی ہوگی نا کوئی اس طرح کی، خدا مجھے اتنی ہنسی آ رہی کہ اب چودھری پرویز الہی جیسا سیریس سیاستدان وہ اب بابر اعوان کے ساتھ اس طرح جا رہا ہے جیسے ایسے گھوم کے ایسے گھومتے ہوئے پیچھے، تو یہ پیغامبر کے ساتھ ہے نا یار، وہ بھی گھر آیا تو وہ پیغامبر کو اچھی طرح سے ریسیو کرتے ہیں، اور کہاں وہ کیا بات، ارے بھیا کلاس ہی نہیں ہے یار، پیغامبر ہوتا ہے اور پیغامبر بنے نا، وہ تو ایسا کریں زرداری صاحب کو روزانہ سیاست وہی سکھاتے ہیں۔ اچھا بہرحال اچھی بات ہے نا۔ السلام علیکم چودھری مونس الہی صاحب، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے نصرت بھائی، ٹھیک ہے حضور؟ عرض یہ ہے کہ آپ خود تو میں نے سنا ہے اسلام آباد میں کہیں خفیہ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر میں آپ کے لاہور میں آپ کے ابو کو ملنے گئے ہیں بابر اعوان، اور تیاری آپ کے سر پر ہما بٹھانے کی ہے، تو بتائیے کیا چکر ہے یہ؟ نہیں جی، ایسی کوئی تیاری نہیں ہے۔ بابر اعوان صاحب آج ضرور گھر پہ آئے اور انہوں نے پاکستان میں بہتری لانے کی باتیں کی ہیں اور آگے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم رکھنے کی اور بڑھانے کی باتیں ہوئی ہیں۔ مونس میرے پیارے بھائی، آپ برا نہ مانیے گا، یہی بابر اعوان تھے، آپ بھی یہی تھے۔ پاکستان میں اسٹیبلٹی آج سے 6 مہینے پہلے بھی چاہیے تھی، 1 سال پہلے بھی چاہیے تھی، بتا دیں آپ، یعنی آج ہمیں خوشخبری دے دیں، ہے آپ کی بات، میں تو بڑا خوش ہوں گا۔ پاکستان کی اسٹیبلٹی کی اور پراسپیرٹی کی باتیں ہوئی ہیں۔ اب جو اصل جو بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی اس میں انٹرسٹڈ ہے یا یہ صرف میاں صاحب کو دکھانے کے لیے ایک ایونٹ کریٹ کی گئی ہے؟ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مونس یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں، ملاقاتیں پس پردہ جو ہے اس وقت بھی ہوئی تھی جس وقت گورنر راج لگانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں وہ آئیڈیا کو کلک نہیں کر سکا۔ میاں صاحب کو چھوڑیں ایک سائڈ پہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر ہے، یعنی مسلم لیگیوں کی جو سیاست ہے، یا آپ اپنی جو نا ڈائریکٹ پاکستان اپنی دوبارہ مخالف جماعت، متحرف جماعت جیسے بھی سمجھے، آپ کی ان کے ساتھ آگے کوئی سیاست بننے جا رہی ہے؟ ہماری سیاست تو پاکستان کے ساتھ ہے، کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کتنی سیریس ہے اس بات کو آگے لے کے چلنے میں، کیونکہ جب بھی بات شروع ہوتی ہے تو اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ پہلے 1-2 میٹنگز ہوتی ہیں، پھر 2-3 اور ہوتی ہیں، پھر معاملات آگے چلتے جاتے ہیں۔ نہیں لیکن دیکھیے مونس، آپ کو ایک فرق تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا نا، اس سے پہلے بھیا جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ اتنی پبلک نہیں ہوئیں۔ آج 2 باتیں ہوئی ہیں، ایک تو بابر اعوان صاحب باقاعدہ یعنی پبلکلی گئے آپ کے گھر پہ، اور وہاں پہ ملاقات کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے خود یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس ملاقات سے پہلے وہ چودھری شجاعت صاحب سے بھی اسلام آباد ملنے آئے تھے، لیکن وہ کیمرے پہ نہیں آئی تھی۔ تو کین وی سے کہ اس دفعہ ہوم ورک زیادہ ہے آپ کو اپروچ کرنے سے پہلے؟ ہوم ورک کا تو نہیں پتہ، اس کا آگے نیٹ ریزلٹ پتہ چلے گا اگلی میٹنگ سے۔ اب جو دیکھنے والی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا ہماری طرف سے بھی اس طرح کا انیشیٹو لیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن مونس یہ بات بھی ہے کہ کیا آیا اس کے بدلے میں پنجاب میں کوئی آپ کو انیشیٹو آگے مل کے پیپلز پارٹی والے دیں گے، یا ان کو مرکز میں اس وقت تھوڑی سی میاں صاحب کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس بھاگے آئے؟ یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں جی، یہ تو بعد میں ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، طے ہوں گی، اور میرا خیال ہے ایٹ لیٹسٹ اسٹیج یہ اس میں صرف یہ 2 جماعتوں کی نہیں ہوگی، یہ باقی بھی ساری جماعتوں کو انوالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مسلم لیگیوں کا اتحاد ہو رہا ہے، ذرا آپ کی پارٹی بھی جا کے وہاں پہ پیر صاحب بگاڑا شریف کے ساتھ، اور سنا یہ بھی ہے کہ وہ بھی لاہور آ رہے ہیں، تو آپ کو وہ جو دوسرا پروسیس ہے مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، وہ آپ کو زیادہ فیزیبل لگ رہا ہے بنسبت اس کے؟ وہ پروسیس تو آج میاں صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے، اس کے تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے دروازے سارے بند کر دیے، تو وہ اب اس کو کسی اور اینگل سے پھر دیکھنا پڑے گا۔ اچھا مونس، میرے آپ سے آخری جو بات میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ
کسی بھی طرح اب بھی کوئی چانس دیکھ رہے ہیں؟ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگی متحد ہو جائیں اور پھر ان ہاؤس بنے، باوجود اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج میاں صاحب نے وہ تقریباً دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن سیاست میں کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی، کوئی چانس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آؤٹ سائڈ فورس شاید اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ اس میں آؤٹ سائڈ فورسز کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوگی، اس میں جب تک ہمارے آپس میں ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے میرا خیال ہے تب تک آگے پروگریس نہیں ہوگی. اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم نے تو دروازہ نہیں بند کیا، میاں صاحب نے ایسا بیان دے کے تو اپنی طرف سے دروازہ بند کیا. ہم تو اویلیبل ہیں اور ہمارے دروازے بالکل اوپن ہیں. دروازے تو دیکھیں آپ نے، تو پھر بھی دیکھیں یہ وہی بابر اعوان صاحب اور ان کی پارٹی ہے جنہوں نے، جس کی لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے باقاعدہ نامینیٹ کیا تھا پرویز الہی کو کہ وہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو یہ جو 2-3 لوگ انہوں نے اس ای میل میں جس کا تذکرہ کیا تھا اس میں پرویز الہی صاحب، آج ان کے ساتھ بات چیت بن رہی ہے. تو اگر میاں صاحب کے لیے بھی ذرا ان کو بھی مشورہ دینے والے ہیں لوگ جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کریں، تو یہاں سے ناکامی ہو تو کیا وہ بات بہرحال بن تو سکتی ہے؟ یہ کوئی آخری حرف آخر نہیں ہے یہ میاں صاحب کا بیان. جی بالکل، آپ یہ بھی دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری فیملی کی ہسٹری بھی کچھ بڑی آکورڈ سی رہی ہے. میرے نانا ظہور الہی صاحب کا ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اور اس کے بعد بھی جس طرح چیزیں چلتی رہیں تو کافی مسئلے مسائل رہے. اس کے باوجود ہم نے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر کے آگے بہتری کے لیے ایک انیشیٹو جو ہے ان کا اس کو ویلکم کیا ہے. اچھا بہرحال میاں صاحب کو ایسا انیشیٹو لیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی ویلکم کریں گے. اچھا بس آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں پبلکلی کہ آئندہ ڈیولپمنٹ میں یار آپ مجھے بھی بتا دیں گے کہیں اور سے ٹکر آئے تو اچھا نہیں لگتا نا. سو ویری کائنڈ آف یو، تھینک یو ویری مچ آپ کا. اچھا بھیا بات یہ ہے کہ ارے بھائی 2-3 ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں ارے بھیا مونس الہی آوے، لیکن میری بات سنیں، وہاں آوے ہی آوے بھائی پیپلز پارٹی وہاں پر اتحادی جماعت ہے. کس کی؟ اتحاد بنتے ہیں ٹوٹنے کے لیے، اتحاد ہے نا، مرجر تو نہیں ہوا. نہیں مرجر نہ، میں آپ تمہیں سمجھانے اگر تم میری بات اتنی آسان سمجھتے ہیں آپ گورنمنٹ کو، آپ اتنی آسان سمجھتے ہیں کہ گورنر راج کے بعد بھی اگر نہیں بن سکی گورنمنٹ تو آپ تو صورتحال ہی. جب گورنر راج لگا تھا نا اس وقت موڈ اور تھا، عدلیہ بحال نہیں ہوئی تھی، ٹھیک آ گئی بات. اور بجائے اس کے کہ آپ اس ایک ایشو کو ریزالو کرتے، اب آپ میری بات سنیں گے اور مجھے ٹوکیں گے نہیں. اچھا چلیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کون سی عدلیہ بحال نہیں ہوئی؟ کوئی یار اس وقت ڈوگر کوڈ تھا نا جب گورنر رول لگا تھا میرے پیارے بھیا، اس کے بعد اور اس وقت اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا. اس کے نتیجے میں لانگ مارچ نہیں آیا پھر؟ یار لانگ مارچ آیا نا تو اب عدلیہ بحال ہو گئی نا، بات ختم ہو گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے موقع دو گے تو میں تمہیں ایکسپلین کرتا ہوں گیم کیا ہے. بتائیں میں تو. اب صورت احوال یہ ہے کہ یہ جو ایم پی اے حضرات ہیں نا یہ بڑا کریکٹر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہباز صاحب تو سیدھے منہ گالی نہیں کرتے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. بات کرتے ہیں ایم پی اے، بے شک شہباز صاحب سیدھے منہ بات. آپ اگر کسی کی بات نہیں سننا چاہتے میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کے نام پر بیٹھے بٹھائے 30-35 ہزار ووٹ مل جائیں تو وہ اگر بات نہ بھی کریں تو کیا ضرورت ہے؟ مگر مجھے میری بات سنیں بھائی، آپ مجھے پر منتھا مجھے جو ہے تمہیں یہ کہا دیتے رہے. اچھا آپ میری بات نہ بھی سنیں، مجھے جو مرضی کرتے رہو. میں آپ سے واقعی کلام کرنا چاہتا ہوں. جب اگر آپ ایک کسی کو اپنا کیس پلیڈ کرنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے، میں بکواس کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں. چلیں آپ بتائیں. میں ایک دیوانے کا خواب بتا رہا ہوں. آپ بتائیں. سر آصف علی زرداری کی تھنکنگ یہ ہے کہ جب تک میں پنجاب میں کنسالیڈیٹ نہیں ہوتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. بے نظیر بھٹو کے ہوتے ہوئے 1997 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی علاقائی جماعت ہو گئی تھی، صرف اور صرف 18 سیٹیں ملی تھی. ٹھیک ہے، آگئی سمجھ. تو اب مونس الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے سے آصف زرداری کو کیا ملے گا یہ بتائیں مجھے. جی وہ یہ ملے گا کہ ایک تو ہماری پنجاب میں حکومت بن گئی، ان کو وزیر اعلیٰ بھی کر دے، اپنا سینئر منسٹر، آپ کے وزراء، آپ کے لوگ وہاں پہ ہوں گے. لیکن اس سے بڑی بات، آپ ابھی تک وطن کارڈ کے ذریعے سیلاب زدگان کو میرے بھیا صرف 20,000 روپے دیے گئے. اس کے بعد جو لاکھ روپیہ ہے وہ تمہارا ایم پی اے بنٹے. یہ بڑی دور کی. میری بات سنیں نصرت صاحب، بس یہی ہوتا ہے. میری بات سنیں، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی کوئی اتنی، آپ یہ نہ کہیں کہ کسی نے پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون والے میرے دوست ہیں. میری بات سنیں، ایم پی اے جو تو اپنی ہمت سے آتا ہے اس کی بہرحال
اپنی ایک اس نے وہ کہیں نہ کہیں فٹ ضرور ہے، دن یاد اور جو ہمت سے نہیں آتا وہ آپ کے نام پہ آتا ہے یا میرے نام پہ آتا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ جو مرضی دیکھیں یہاں پہ کانسٹیٹوینسیوں والے بار لوگ بار جو آج کی دیکھیں دوسرا صاحب ایک بات کروں راولپنڈی سے کالر ایک بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جی فلاں جس آدمی کو یعنی پار گیم پر جو غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، جس کو بولنے کا حیضہ ہے لفظوں کا، میں اس کے ساتھ کیا تو کیا یعنی کہ ایم پی میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا، ایم پی نے اگلا الیکشن دیکھنا ہی ہے، بات سن کے 6 مہینے کی جو کالر ہے یا ابھی وہ ان کے مشتاق صاحب کی تقریر کی وجہ سے اگر جی السلام علیکم بھیا، جلدی سے مشتاق صاحب سوری ان کو خطاب آیا ہوا تھا، جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم جی سر السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جاوید شیخ سر پنڈی سے، سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ آپ دونوں صاحبان مجھے بہت پسند ہے، بڑی خوبصورت باتیں۔ یہ اچھا بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے کلوزنگ، سوری کیونکہ انہوں نے شکریہ ہماری پسند کی بات کی تھی، انہوں نے شکر ہے مجھے بھی آج کسی نے اور بالکل آخر میں کہ بالکل ناظرین سے اجازت دیں لیں، مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کے خاتمے کا اعلان کریں، آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔